اور دوسری طرف تھی شہزادی سوناکشی، محل کی سب سے باتونی اور شوخ لڑکی۔ اس کے ہنسنے کی آواز محل کے درد و دیوار سے ٹکرا کر گونجتی، ہر کوئی اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا۔ بادشاہ، درباری، خادمے سب اس کے ارد گرد رہنا پسند کرتے تھے۔ سوناکشی ہمیشہ کہتی کہ دنیا خاموش لوگوں کی نہیں ہوتی، بولنے والوں کی ہے۔ نرملا صرف مسکرا دیتی، اس کی مسکراہٹ میں کوئی ضد نہیں تھی، بس ایک نرمی سی۔ بادشاہ وکرم سنگھ اپنی دونوں بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر دل کے کسی گوشے میں ایک سوال ہمیشہ رہا کہ اگر تخت ایک کے ہاتھ آیا تو دوسری کیا سمجھے گی۔ ایک دن دربار میں خبر پہنچی کہ دشمن سرحدوں کے قریب ہے۔ دربار بڑا ہوا تھا، شور، رائے مشورے، مگر کسی نتیجے پر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ سوناکشی نے جوش سے کہا، ابا حضور، ہمیں جنگ چھیڑنی چاہیے۔ بادشاہ نے سنا مگر جواب نہ دیا۔ نرملا دربار کے کونے میں چپ بیٹھی تھی۔ جب سب جا چکے تو وہ آہستہ سے اٹھی اور تخت کے قریب جا کر بولی، ابا حضور، خاموشی کے پیچھے بھی ایک راہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جنگ تلوار سے نہیں، تدبیر سے جیتی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات غور سے سنی۔ پہلی بار اسے اپنی کم گو بیٹی کی آنکھوں میں یقین دکھائی دیا۔ اس نے نرملا کی تجویز مانی اور چند دنوں میں دشمن خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ محل میں حیرت چھا گئی۔ سب نے پہلی بار خاموش شہزادی کی تدبیر دیکھی۔ نرملا کے چہرے پر فخر نہیں، صرف ایک خاموش اطمینان تھا۔ سوناکشی نے دیکھا مگر دل کے کسی کونے میں حسد جاگا۔ وہ بڑبڑائی کہ اگر ایک بار قسمت نے ساتھ دے دیا تو اگلی بار دیکھنا یہ خاموشی اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اب بات وراثت تک پہنچ گئی۔ درباریوں میں باتیں شروع ہو گئیں۔ سوناکشی لوگوں کو ساتھ ملا سکتی ہے، لیکن نرملا کے پاس عقل اور صبر ہے۔ آخر بادشاہ نے فیصلہ کیا، دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ہفتے کے لیے حکومت دی جائے۔ جو بہتر کرے گی وہ ولی عہد بنے گی۔ پہلے نمبر پر سوناکشی آئی۔ محل میں شور، جشن اور کہکے گونجنے لگے۔ اس نے وعدے کیے، تقریریں کی، لوگوں کو خوش رکھا، مگر عوام کے زخم وہیں کے وہیں رہے۔ اس کا ہفتہ گزر گیا۔ اب نرملا کی باری تھی۔ محل میں سکوت سا چھا گیا، نہ موسیقی نہ جشن، لیکن شہر کے بازاروں میں روشنی بڑھنے لگی۔ کسانوں کے قرض معاف ہوئے، سپاہیوں کے لیے شفا خانے بنے اور عدالتوں میں غریبوں کو سننے کا موقع ملا۔ نہ اس نے وعدے کیے، نہ بڑے بڑے لفظ بولے، صرف عمل کیا۔ ہفتہ ختم ہوا تو دربار پھر سجا۔ بادشاہ نے دونوں کو سامنے بلایا۔ سوناکشی نے فخر سے کہا، میں نے لوگوں کو ہنسنا سکھایا ابا حضور۔ نرملا نے آہستہ سے کہا،